سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ العزیز ہم 22واں پارہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين وعددنا لها رزقا کریما. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی وہ نیک عمل کریں گی ہم ان کو دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ازواج مطہرات عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں, ہم یہ جانیں کہ ہم کیسا لباس پہنیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی سنت کو فالو کرنے والے ہوں. خواتین سے ریلیٹڈ جو سنتیں ہیں تو ازواج مطہرات کا جو کریکٹر ہے وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. لباس کے معاملے میں, گفتگو کے معاملے میں, چال ڈھال کے معاملے میں, کس طرح سے وہ بات کرتی تھیں, کس طرح سے وہ اٹھتی بیٹھتی تھیں, یہ سارا ہمارے لیے ازواج مطہرات کی زندگی میں رول ماڈل ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی کے احوال کو پڑھیں, سیرت صحابیات پڑھیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے. اور اس کی بہترین مثال ہم نے سورہ نور میں پڑھی تھی کہ کس طرح وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والیاں تھیں کہ جیسے ہی پتہ چلا مرد جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت سن کر آئے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیں, پردے کا جو حکم ان کے لیے آیا, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو کپڑا ان کو ملا, یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض کو کوئی اور اوڑھنی نہیں ملی تو انہوں نے گھر کا جو پردہ تھا جو گھر میں کہیں پر کسی دروازے پہ لٹکایا ہوگا وہ لے لیا. اور سب اس رات جو ان کے مردوں نے گھر آ کے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی, تو فجر میں جب وہ نماز پڑھنے گئی مسجد نبوی میں تو کوئی عورت بھی ایسی نہیں تھی جس نے اپنے سر کو ڈھانپ نہ دیا ہو یا جس نے پردہ نہ کیا ہو, ٹھیک ہے, سینوں پہ اپنی اوڑھنیاں نہ ڈالی, کیونکہ پہلے عورتوں میں, عربوں میں یہ رواج نہیں تھا, اوڑھنی کا رواج نہیں تھا. وہ کمر میں پٹا باندھتی تھی اور جو سر کا جو ان کا خمار ہوتا تھا نا وہ پیچھے کی طرف باندھ لیتی تھی اسکارف کی طرح. جیسے آپ نے دیکھا اور شاید بوسنیا میں جو خواتین, مسلم خواتین, وہ پیچھے ایسے کر کے, یا فلسطین میں وہ پیچھے کو باندھتی, ٹھیک ہے. تو یہ کلچر تو ہو سکتا ہے, اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ سارا کا پورا حجاب سر کے اوپر لپیٹ لیا جائے اور سینہ جو ہے وہ آگے سے کھلا ہو اور وہ صرف ایک قمیض ہی ہو. سینہ ڈھکنا, ایکسٹرا کپڑے کے ساتھ سینہ ڈھکنا جو ہے وہ مسلمان عورت کے لباس کا حصہ ہے. بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ سابقون فی الخیرات کیسے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسی یہ ان کی سنت ہے کہ جیسے نیکی کا حکم آیا تو فوراً اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. بینگ اے فیمیل ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں جیسے ہی کسی نئے حکم کا پتہ چلتا ہے جس کو بھی ہمیں پتہ نہیں یا ہمارے عمل میں نہیں آیا تو پھر ہم اس پر فوراً عمل کریں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. خاص شخص کی بیویاں تھیں تو خاص ہی ہوں گی, عام نہیں ہوں گی. اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے, ان کو مخاطب کر کے, کہ کس طرح سے ان کو بولنا ہے, کس طرح سے ان کو لباس پہننا ہے. اور پھر ان کی سیرت میں عام مسلمان خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہے, ٹھیک ہے. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نرم زبان سے بات نہ کرو, کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے
بلکہ صاف اور سیدھی بات بتاؤ بولو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، یعنی اس کی آواز، اور اس پہ وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے عورت اذان نہیں دے سکتی تو اس کی آواز کا پردہ ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بات کی جا سکتی ہے نامحرم سے، لیکن لہجہ جو ہے آگے آپ پڑھیں گے کہ پردے سے بات کی جائے، پردے میں سے، ٹھیک ہے، یعنی پردہ بھی کیا جائے گا، اپنے آپ کو چھپا کے بھی رکھا جائے گا. لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ گونگے بن جائیں اور آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مینر یہ ہے کہ آپ کی بات میں، آواز میں لوچ نہیں ہونی چاہیے. سنجیدہ گفتگو ہو، لایانی گفتگو نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو. کچھ خواتین کو عادت ہوتی ہے کہ دکاندار سے بات کرتے ہوئے بھی اس میں وہ ان کی آواز میں کھنک ہوتی ہے، یا ہنسی، وہ کسی بات پہ ہنسنے لگتی ہیں، یا آپس میں باتیں کر کے ہنسنے لگتی ہیں اور دکاندار متوجہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ جب آپ نامحرم کے ساتھ بات کریں یا آپ کا انٹریکشن نامحرم سے ہے اور آپ ابھی اس سے بات نہیں کر رہی ہیں لیکن ساتھ والے سے کر رہی ہیں، اپنی ہی کسی بہن سے یا والدہ سے، تو اس میں آپ کے جو ایکشنز ہیں اور آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو آواز ہے، وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی دوسرا آپ کی طرف متوجہ ہو. ٹھیک ہے، بعض اوقات بات دو ٹوک ہوتی ہے لیکن لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بات جب کرنی ہے تو لہجے میں لوچ نہیں ہونی چاہیے، ادائیں نہیں ہونی چاہیے. اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. بات دراصل یہ ہے کہ گھر میں ٹک کے رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت باہر نہ جائیں. خواہ مخواہ میں عورتوں کو باہر پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک گھر سے نکلے دوسری میں چلی جائیں. بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے محلے میں پھرنے کی، یا پھر یہ کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز لینے بازار چل دیتی ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ بلا ضرورت ہی کبھی اس کے گھر جا کبھی اس کے گھر جا. تو اصل میں عورت کا مقام گھر میں ہے. حتیٰ کہ فرض نماز کے لیے بھی اس کو یہ باؤنڈ نہیں کیا گیا جیسے مردوں پر لازم کیا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. عورتوں کو اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ گھر کا اندرونی حصہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس میں نماز پڑھے. اصل میں عورت جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی چیز ہے. یہ کوئی فالتو پڑی ہوئی چیز نہیں ہے جدھر چاہے پھینک دیں. یہ بہت قیمتی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے. عورت سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی پیدائش سے لے کر پرورش تک کا کام لینا ہوتا ہے. تو جو عورت ادھر ادھر پھرنے والی ہوگی بلا ضرورت، جسٹ فار دا سیک آف انجوائمنٹ پھرنا، یا پھر یہ کہ ضرورت نہیں ہے نوکری کی، گھر کے مرد اچھا خاصا کماتے ہیں اور کوئی ایسی حاجت نہیں پڑی ہوئی، لیکن کیا کہ بس میرے اپنے ہاتھ میں میرے پیسے ہوں اور میں نے اتنی ڈگری کی ہے تو میں اب گھر بیٹھ کے ضائع کر دوں تو نوکری کرنا. یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں نوکریاں کرتی پھریں، اور ایسی جگہوں پہ نوکریاں کریں جہاں پر مردوں کے ساتھ اختلاط ہو. ہاں، جن جگہوں پر عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہے اور ضرورت ہے کہ وہاں عورتیں موجود ہوں، جیسے ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اور وہ بھی صرف گائناکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے. عورتیں کیا دوسری بیماریاں نہیں ہوتی عورتوں کو؟ تو ہر بیماری کے لیے الٹراسونالوجسٹ جو ہوتے ہیں، پھر ریڈیولوجسٹ جو ہوتے ہیں، اور جو لیبز ہوتی ہیں جو سیمپل لینے والے ہوتے ہیں، یہاں پر عورتیں ہونی چاہیے. اسی طرح بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عورتیں ہونی چاہیے. اسکولوں میں بچیوں کی تدریس کے لیے عورتیں ہونی چاہیے. تو وہاں تو ہونی چاہیے، جہاں ضرورت ہے وہاں جایا جا سکتا ہے. علم سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے جایا جا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت خواہ گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت قیمتی ہیں. جیسے موتی کو اللہ تعالیٰ سیپ کے اندر رکھتے ہیں، سیپ کے اندر موتی بنتا ہے اور پلتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ گینے کہا ہے. بہت خوبصورت چیز ہے، اللہ کی بڑی قیمتی مخلوق ہے. یہ دھوپ میں سڑنے کے لیے نہیں بنائی گئی. ٹھیک ہے، کہ وہ اب سارجنٹ کی نوکری بھی کر لیں اور وہ آرمی میں بھی جانا چاہیں اور وہ چاہیں کہ جی ہم فائٹر پلین بھی اڑائیں اور ہم مردوں کی برابری کریں. یہ خرافات تو ہو سکتی ہیں، بہرحال دین کی تعلیمات نہیں ہو سکتی. یہی بات ہے نا کہ اپنے گھروں میں ٹھہرو. کوئی ضرورت ہے کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کریں. بہرحال، اور دوسری چیز جو یہاں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ
जाहलियत का सा तबर्रुज ना अपनाएं। तबर्रुज कहते हैं बुर्ज से निकला है, और बुर्ज का मतलब है प्रोमिनेंट होना। ठीक है, अपने आप को ऐसा सजा सवार के बाहर निकलना कि लोग आपको देखें। मैं जब हम सूरह नूर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने यही सवाल किया था, और फिर वर्कशॉप में भी बच्चियों के साथ, कि घर में आप घर में कितना तैयार होती हैं, आप घर में कितना मेकअप करती हैं। आप कहते हैं ना कि हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं मेकअप कर रहे, हम लोगों को दिखाने के लिए तैयार नहीं होते, या हम लोगों को दिखाने के लिए ऐसा ऐसा लिबास नहीं पहनते, हम तो अपने लिए पहनते। तो आप अपने घर में कितना ऐसा लिबास पहनते, और कितना ऐसा मेकअप करते हैं, और कितने ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाते हैं। अगर आप अपने लिए करते हैं तो ये सारा कुछ तो घर में करना चाहिए, लेकिन मसला ये कि हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस चीज से मना किया है कि जाहिलियत के जैसा तबर्रुज, सज धज ना दिखाती फिरो। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि औरत बिल्कुल भी सज सवर नहीं सकती, कर सकती है। आप शादी ब्याह पे जाएं, आप अच्छे से तैयार हों, आपने जो पहनना है पहने, सतर पोशी का ख्याल रखते हुए, लेकिन फिर पर्दे का ख्याल करें। ऐसी महफिलों में ना जाएं जहां पर मर्द नामहरम मर्द होते। ठीक है, और महरम और नामहरम की तफसील आप सूरह नूर में तफसील से पढ़ चुके हैं, और सूरह निसा में। तो अल्लाह ताला ने तो हमें रोका नहीं है सजने धजने से, बल्कि औरत की तो जो सिफात कुरान में आई हैं एक और जगह पर, वो यही है कि ये जेवरों में पाली जाती है। यानी औरत के अंदर इस चीज की ख्वाहिश है कि वो सजे सवरे, जेवरात पहने, खूबसूरत लगे। लेकिन कहाँ खूबसूरत लगने के लिए कितना तैयार होना है, कहाँ आपने जाना है, किस तरह बात करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की हलाकत के बारे में मुझसे कुछ ना पूछो। एक वो औरत जिसका शौहर मौजूद ना हो और वो उसकी तमाम जरूरियात में उसकी कफायत करता हो, और वो उसके पीछे अपनी ज़ेबो ज़ीनत दिखाती फिरे। ठीक है, शौहर को के लिए तैयार होना चाहिए ना। शौहर बेचारे को तो हम ऐसे हाल में मिलते हैं कि सारे दिन के थके हारे और बेजार आवाजार शक्लें बना के, और वो घर पे नहीं है, और औरतें जनाब वो खूब सजती सवरती और मार्केट निकल जाती हैं। मुझे आज तक समझ नहीं है मार्केट जाते हुए लिपस्टिक लगाने की जरूरत क्या होती है, किस लिए, क्या वजह है। बहरहाल फिर ये कि अम्मारा बिन खुजैमा कहती हैं कि हम हज के मौके पर अम्र बिन अलास के साथ थे। जब हम मरा जहरान नामी जगह पर पहुंचे तो देखा कि एक औरत होदज में बैठी थी। उसने अपना हाथ होदज पर रखा हुआ था। अम्र बिन अलास रास्ते से हट गए और हम एक घाटी में दाखिल हो गए। हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो कहने लगे, एक मर्तबा हम लोग इसी जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि यहाँ चंद कौवे देखे, जिनमें एक सफेद कौवा भी था जिसकी चोंच और पांव दोनों सुर्ख थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सिर्फ वही औरतें दाखिल हो सकेंगी जो कौवों की इस जमात में सफेद कौवे की तरह हो, यानी बहुत ही कम औरतें जन्नत में जा सकेंगी। ठीक है, और हसन कहते हैं कि उस औरत ने अंगूठियां भी पहन रखी थी, यानी वो पूरी की पूरी होदज में थी, लेकिन वो बना सबरा हुआ हाथ उसने बाहर निकाला हुआ था, जिसकी वजह से वो अमर बिन अलास की तवज्जो उनकी तरफ हुई और उन्होंने रास्ते को बदल लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अपनी जीनत छुपा के रखनी चाहिए। और जैसे पहले सूरह नूर में भी मैंने अर्ज किया था कि पूरे का पूरा आप स्याह गाउन पहनने और आपका हाथ जो है उसमें आपने अंगूठियां पहनी हो या मेहंदी लगाई हो, और वो आप हिला हिला के जो है वो दुकानदार से बातें कर रहे हैं, तो फिर ये चीज पर्दे के खिलाफ है। ठीक है, तो पर्दे का फलसफा समझने की जरूरत है कि किसी तौर भी किसी को आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं होना चाहिए। और इसी तरह ऊंचे जूड़े बनाना, हमारे अब बच्चियां आजकल क्या करती हैं कि हिजाब पहनती हैं लेकिन पीछे पोनी टेल ऊंची सी बना लेती हैं, और वो हिजाब के पीछे बाकायदा हम्प बन जाता है। ऐसी औरतें जिनके ऐसे सर होंगे जो बख्ती ऊंटनियों की तरह की कोहानों की तरह होंगे, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी। तो कोशिश करें अपनी बच्चियों को आदत डालें कि वो जो पोनी बनाती हैं तो वो फिर उसको नीचे की तरफ बनाएं, पीछे हम्प ना बनाएं कोहान की तरह। वो जो बड़े बड़े जूड़े औरतें सरों पे बनाती है हेयर स्टाइल, ये बनाना मना है। ठीक है, नमाज कायम करो। अब ये क्या हुक्म दिया जा रहा है अज़वाज मुताहरात को कि घरों में टिक के रहो, हमें भी ये समझना है। फिर ये कि
سج دھج دکھاتی نہ پھرو دور جاہلیت کی طرح، اور پھر یہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور زکوٰۃ دینے میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ اگر زیور آپ کا ہے، آپ اس کی مالک ہیں، اور شوہر نے آپ کو کلی اختیار دے رکھا ہے کہ آپ جیسے چاہیں اس زیور کو خریدیں، بیچیں، چینج کریں، جو مرضی کریں، تو آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پر فرض ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ہسبینڈ اگر نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں تمہارا زیور ہے اور میں نہیں اس کی زکوٰۃ دیتا، اور حالانکہ آپ کمائی نہیں کر رہی، تب بھی شوہر اس کے ذمہ دار نہیں ہے زکوٰۃ کے دینے کے، آپ ذمہ دار ہیں۔ تو اب اگر آپ کمائی نہیں کرتی تو اپنے زیور کو نصاب سے نیچے لے آئیے، اسی میں سے سیل کر کے اس کی زکوٰۃ دیتی رہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تب بھی شوہر اگر شوہر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ زیور ہے تو تمہارا، لیکن نہ تم اس کو بیچ سکتی ہو، نہ تم اس کو چینج کر سکتی ہو، میں اس کی زکوٰۃ دوں گا، تو پھر شوہر دے پھر وہ دیں۔ پھر آپ نہیں کماتے تو وہ انہیں کی ذمہ داری ہے، وہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے الاؤ نہیں کیا کہ آپ اس میں سے بیچ کے زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن فرض کریں کہ اگر شوہر خود بھی نہیں دیتے اور آپ کو بھی نہیں دینے دیتے تو دونوں گناہ گار ہوں، پھر کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا کریں کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے۔ اور سب سے آسان پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس زیور کو نصاب سے نیچے لے آئیں، ٹھیک ہے، باقی کا بیچ دیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے، اے اہل بیت، تم سے گندگی کو دور کر دیں، اور یہاں پر گندگی سے مراد کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی سے، شوہر کے ساتھ جھگڑا کرنا، یا پھر کسی بھی قسم کا شرک اور کسی بھی قسم کی ایسی چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کرے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ انہوں نے نفقے کا مطالبہ کیا تھا ازواج مطہرات میں سے کچھ ازواج نے، تو اس کی نسبت یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ احکامات اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی برائی سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پوری طرح پاک کر دے۔ اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کس نامحرم سے بات جو ہے وہ اس طرح کریں، اور آپ باہر جو ہے وہ ضرورت کے تحت نکلیں، اور آپ اپنی سج دھج نہ دکھاتی پھریں۔ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگائیں، جیسے آج کل کی خواتین کا یہ خیال ہے کہ جی عورتوں کو گھر میں قید کر دیا گیا ہے اور ان کی انٹیلیجنس کو پتہ نہیں کیا کر دیا۔ حالانکہ عورت علم حاصل کر سکتی ہے، اور عورت اپنے علم کی روشنی میں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہے، یہی اس سے ریکوائرڈ۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ گھر میں رہیں گے تو آپ کو کوئی زنگ لگ جائے گا۔ ہاں، زنگ آپ کو تب لگے گا جب آپ اپنے علم کو سٹیگننٹ کر دیں گی، روک دیں گی۔ آپ کو پڑھنے سے تو کسی نے نہیں روکا، آپ کتابیں پڑھ سکتی ہیں، اور آج کے دور میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے علم حاصل کرنا، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا علم۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو اینڈرائڈز ہیں اس کے اوپر آپ ہر طرح کے اپنے سبجیکٹس کے لیکچرز بھی لے سکتے ہیں، اور آپ دین کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کی آیات اور حکمت اچھا یہاں پر جو ذکر الفاظ استعمال ہوئے نا وہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تو ان آیات جو اللہ تعالیٰ کی آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، کون پڑھتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے ان کو، ٹھیک ہے، اور جو حکمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، وہ جو کچھ تمہیں سکھایا جا رہا ہے تمہارے گھروں میں اس کو یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ ایک کان سے شوہر نصیحت کرتا ہے تو دوسرے کان سے سن کے بیوی اس کو اڑا دے، ٹھیک ہے، بلکہ حکمت کی باتیں، جو باتیں خاص طور پر شوہر سمجھاتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کسی سے نہیں کرنی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات آپ نے اپنی اماں سے بھی نہیں کرنی اور اپنی بہنوں سے بھی نہیں کرنی۔ شوہر کے راز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سورہ تحریم میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ بے شک اللہ بہت لطیف اور باخبر ہے۔ بالیقین جو مرد اور عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، مطیع فرما ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کرے گا۔ اللہ نے ان کے لیے
مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اب یہ وہ صفات تھی نا 1 2 3 کر کے لسٹ کر رہے ہیں نا اپنے لیے, تو میرا یہ پہلے بھی گزر چکی ہے بہت دفعہ. اس کے اوپر جب دوبارہ کوئی صفت آتی ہے نا عباد الرحمان کی, تو اس کے اوپر ڈبل چیک کر لیا کریں, ٹک لگا دیا کریں. خود ہی آپ کو اندازہ دے گا کہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ اس چیز کا ذکر آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے. جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ مفردون کون ہیں, فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اسی طرح کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھی نماز کس کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جس میں سب سے زیادہ ذکر اللہ کا کیا جائے, بہت زیادہ ساری تسبیحات پڑھی جائیں. یہ نہیں کہ بس 3 کا کاؤنٹ پورا کریں اور فٹافٹ رکوع اور سجدہ سیدھا کر لیں اپنا. اور کون سا روزہ سب سے اچھا ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو, کون سا حج سب سے زیادہ اچھا ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. تو اللہ کے ذکر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے انسان اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کا ذکر زبان اور دل سے کرتا رہے. کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو وہ اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل کرے, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. ایک دفعہ پھر اطاعت رسول کا حکم دیا جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یاد کیجئے وہ موقع جب آپ اس شخص سے یعنی حضرت زید بن حارثہ سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. یعنی حضرت زید پر کیا احسانات تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا, ان کو غلامی سے آزاد کر دیا تھا, ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرمایا تھا. اسی لیے تو وہ اپنے چچا اور باپ کے ساتھ نہیں گئے تھے. اور پھر اللہ نے ان پر کیا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, اسلام کی ہدایت دی. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ زید بن حارثہ سے اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. میں پیچھے بھی آپ سے ذکر کر کے آئی تھی نا کہ حضرت زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے, اور حضرت زینب بنت جہش جن سے ان کا نکاح ہوا تھا وہ ایک قریشی عورت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی. تو ان دونوں کی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, ان کا ذہنی جو وہ تھا نا آپس میں مطابقت نہیں ہو سکی. تو حضرت زید کو حضرت زینب وہ رسپیکٹ نہیں دے سکی جو ایک شوہر کو ملنی چاہیے. تو حضرت زید چاہتے تھے کہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے اور پھر آپ کا نکاح حضرت زینب سے کیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ متبنہ جو تھا, ایک منہ بولے بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے انسان کا, اس کے بارے میں عربوں میں بہت زیادہ غلو پایا جاتا تھا, اتنا زیادہ کہ وہ اس کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. اور متبنہ کی بیوی کو سسر پر حرام قرار دیا جاتا تھا. جیسا کہ جو سلبی بیٹا ہوتا ہے, سگا بیٹا ہوتا ہے, اس کی جو بیوی ہے, اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, بیٹے نے بہو کو طلاق دے دی ہے, تب بھی سسر اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. تو وہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بارے گران ڈالا. یہ بہت بڑا بار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اس چیز سے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کریں گے حضرت زید کی طلاق کے بعد, تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا کیچڑ اچھالیں گے. تو اس کا ذکر اب آگے آئے گا بھی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جن پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس وقت آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا, یعنی وہ خوف اور وہ اندر جو جھجک تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر. آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے, حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. یعنی آپ کو یہ خوف لاحق ہے کہ لوگ آپ کے اوپر کیا کیچڑ اچھالیں گے, حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرا جائے. اور پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا. کس کا؟ حضرت زینب کا.
تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کے اور بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان تمام انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جو بارے گراں ہے یہ کیوں ڈالا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایسی روایات ہوتی ہیں جو اس قدر جڑ پکڑ چکی ہوتی ہیں کہ صرف الفاظ کے ذریعے، وعظ اور نصیحت کے ذریعے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے میں جو داعی دین ہوتا ہے اس کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے، اسے وہ کام کر کے دکھانا پڑتا ہے، پھر اس کا اثر لوگ قبول کرتے ہیں۔ ورنہ محض نصیحت، پند و نصائح جو ہے وہ لوگوں کو اس چیز سے باز نہیں رکھتے جو ان کے اندر نسل در نسل جڑیں پکڑ چکی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کام لیا کہ اس جو غلط رواج اور رسمیں ان کے اندر جڑ پکڑے ہوئی تھی منہ بولے رشتوں کے معاملے میں، ان کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بن کے دکھانا پڑا، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکل کام تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ختم نبوت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی احادیث سے، اور یہ آیت جو ہے یہ ختم نبوت کے اس بات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی ان کے دنیاوی معاملات بھی ان کے انبیاء چلاتے تھے۔ جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور عنقریب میرے خلفاء ہوں گے، اور بہت ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی بہت سے خلیفہ آئیں گے۔ بے شک میری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور یہاں خاتم النبی جو ہے، خاتم جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ سیل کے طور پر آیا ہے، یعنی سیل کر دیا گیا انبیاء کا سلسلہ، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قادیانی اس خاتم النبیین کو، اس خاتمہ کو، کیونکہ خاتمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر لگانا۔ مہر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو سٹیمپ ہوتی ہے جو کسی کو ریکگنائز کرتی ہے کسی کام کے لیے، اور ایک ہوتی ہے سیل لگانا، سیل بند کرنا۔ تو وہ اس سے معنی یہ نکالتے ہیں جو انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے قرآن میں قادیانیوں نے، تو وہ کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آگے بھی نبی آ سکتے ہیں۔ یہاں پر معنی مہر کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ اسی لیے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ لینے کا حکم دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لے لو کہ شیطان انسان کو بہکا نہ دے قرآن کے معنوں میں اور اس کے اسلوب میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو اللہ کا ذکر تمہاری زبان پر ہو۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جب لوگ موت کا وقت ان پر آتا ہے تو ان کی زبان پر وہی باتیں ہوتی ہیں جو وہ اپنی ڈیلی لائف میں ساری زندگی کرتے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو جب ہماری موت آئے، تو پھر اپنی زبان کو عادت ڈالیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسی آبزرویشن ہیں کہ بعض لوگوں کو جب کلمہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ان کے آخری لمحات میں تو وہ گالیاں دے رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کو گالیاں بکنے کی عادت تھی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے انسیڈنٹ شیئر بھی کیے تھے جس میں لوگوں کے آخری لمحات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کو جب کلمہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی تھی تو ان کی زبان سے کیا کچھ نکلتا تھا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ زیادہ تر ہمارے کان کیا سنتے ہیں،
اور ہماری زبان کیا بولتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں لائے، اور مومنوں پر وہ بڑا مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبیے کفار اور مشرکین سے، کوئی پرواہ نہ کیجیے ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لیجئے اللہ پر، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپورٹ کر دے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ پر توکل کا؟ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو، یعنی اگر خلوت نہیں ہوئی ہے شوہر اور بیوی میں تو پھر عدت بھی نہیں ہوگی، نکاح کے بعد طلاق دے دی جائے گی تو عدت نہیں ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کی وہ بیویاں جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کے عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ کی ملکیت میں آئیں، اور آپ کی وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور مومن عورتیں اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اس سے نکاح کر لینا چاہیں، یہ خاص رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ عام مومنوں کو 4 شادیوں کی اجازت تھی، حضرت زینب سے نکاح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں نکاح تھا۔ اس پر منافقین اور کفار نے بڑا واویلا کیا کہ جی منافقوں نے کہ جی عام مسلمانوں کو تو 4 بیویوں کی اجازت ہے، تو یہ 5واں نکاح کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو اس پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری تفصیل بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رعایت دی گئی ہے جو باقی مسلمانوں کو نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ، اس کی مصلحت کیا ہے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نکاح ہیں ان کی مصلحتوں کے اوپر بکس باقاعدہ لکھی گئی ہیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک ایک نکاح کے پیچھے کوئی دینی مصلحت تھی جس کے لیے وہ نکاح کیا گیا۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا حضرت زینب بنت جہش سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے نکاح کرایا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے پیچھے مصلحتیں ہیں۔ نان مسلمز یا جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے، ایسے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کو لے کے بہت ساری نازیبا باتیں کہتے ہیں یا سوچتے ہیں، تو آپ شرع صدر کے ساتھ اس چیز پر ایمان رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی ایسے شخص نہیں تھے جن کو کوئی شادیاں اور اس طرح کا کوئی شوق ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بھرپور جوانی میں، جبکہ آپ صرف 25 سال کے تھے، ایک 40 سال کی 3 دفعہ منکوحہ عورت کے ساتھ شادی کی۔ ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ کے ساتھ جو آپ سے بڑی بھی تھی اور آپ سے پہلے ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی اور وہ بیوہ بھی تھی، غالباً 2 دفعہ۔ ٹھیک ہے، 2 یا 3 دفعہ 50 سال کے بعد اتنا عرصہ تو جی، اور انہوں نے جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور پھر جب حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد بچیوں کی تربیت کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سودا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جو سیاہ رنگ کی ایک بڑی عمر کی عورت تھی اور بہت بھاری بھرکم تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جس طرح کے اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نان مسلم کرتے ہیں اور اس چیز کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازیبہ باتیں کہتے ہیں، یہ پتہ ہونی چاہیے آپ کو مصلحتیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، بچے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ 1450 سال بعد ایسے لوگ آئیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کے اوپر باتیں کریں گے، تو ایسا کیوں ہوا؟
تو اس کے پیچھے ایک ایک نکاح کے پیچھے جو ہے وہ دینی مصلحتیں تھیں. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں. آپ پر یہ ہم نے آپ کو ان حدود سے مستثنا رکھا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے. آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اپنے سے الگ رکھیں، جسے چاہیں اپنے ساتھ رکھیں، اور جسے چاہیں الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لیں. اس معاملے میں آپ پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. عام مرد پر، مومن مرد پر کیا پابندی ہے کہ وہ جو خاص طور پر ازدواجی تعلق ہے اور دیگر معاملات میں ضروریات کے نان نفقے کے معاملے میں ہر بیوی کے ساتھ برابر سلوک کرے گا، برابر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح چونکہ دین کی مصلحتوں میں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے مستثنا رکھا گیا تھا. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں تمام ازواج، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا اور ان کی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جو ہے ان کے گھر میں وقت گزارتے تھے. اور حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی تعلق بہت زیادہ تھا، اور اس معاملے میں جو ہے جو محبت ہے، اس سے تو یہ تو ایک دل کا تعلق ہے، اس پر انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو کسی کے لیے خاص وہ کر نہیں سکتا. لیکن جو بظاہر معاملات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی اپنی ازواج میں سے نہیں کی. اس طرح متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیں گے اس پر وہ راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ بہت علیم اور حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں. یعنی اب جو شادیاں کر لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنی بھی ازواج ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے بعد پھر اور نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. اب دیکھیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا ساتھ جو ہے اس کو پریفر کیا، اور دنیاوی جو ان کا ایک مطالبہ تھا نان نفقہ بڑھانے کا، اس کو بھی چھوڑ دیا، اور ہر تنگی اور ترشی کو برداشت کر لیا صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ بھی کتنا بڑا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو ان کو تبدیل کرنے کا، یعنی یہ نہیں کہ آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور ان کی جگہ کام پورا کر لیں، دوسری کو لیں. اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ اب آپ کسی دوسری کو ان کی جگہ نہیں لا سکتے. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے. جب یہ نکاح ہوا تھا حضرت زینب کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو کھانا کھلایا، صحابہ کو، تو اسی جگہ ظاہر وہی حجرہ تھا، اندر پردے میں حضرت زینب تھی اور باہر یہ لوگ بیٹھے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن یہ سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کبھی عام ہمارے گھروں میں بھی کبھی چائے کا دور چل رہا ہے، کبھی کعبے کا دور چل رہا ہے، یا بیٹھے ویسے ہی باتیں کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی ازواج کے گھر سے چکر لگائے، یہ پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ کہ جب آپ رات کے وقت کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کھانا وانا کھا چکے ہیں، آپ کو دعوت پہ بلایا گیا تھا، آپ نے کھانا کھا لیا، تو پھر وہاں بیٹھے نہ رہیں. ٹھیک ہے، کھانا کھایا ہے اور بس جو احسن طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی 5-7 منٹ آپ کو کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو کیجیے اور گھر آ جائیں. آپ ان اہل خانہ کی کیفیت کو ذہن میں رکھا کریں جنہوں نے دعوت کا اہتمام کیا ہے اور جو صبح سے تھک رہے ہیں اور اب انہیں آرام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کا حسن ہے جو ہمیں اتنی باریک تعلیمات دیتا ہے. ہاں اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں اور وہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ بیٹھیں، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ گھر والے کہتے ہیں کہ جی پہلے تو ہم مصروف تھے تو اب بیٹھتے. ٹھیک ہے، تو بھی کوشش کریں کہ آپ ان کو آرام دیں اور ان سے کہیں کہ نہیں اب آپ آرام کریں، بہتر یہی ہے کہ آپ آرام کریں. ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھیں. لیکن پھر بھی چلیں آپ تھوڑا وقت وہاں گزار سکتے ہیں، منع نہیں کیا گیا، حرام نہیں ہے وہاں رکنا. لیکن یہ کہ اچھی بات یہ ہے کہ رات بالخصوص
رات کے کھانے کے بعد جب آرام کا وقت ہوتا ہے تو بلا وجہ لوگوں کے گھروں میں نہ رکا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی میں نے عرض کی کہ بات چیت سے نہیں منع کیا گیا، لیکن پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور ان کے بھتیجے، بھانجے اور ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ یہاں پر لا جناح علیہن کا لفظ آیا ہے، تو چونکہ ازواج مطہرات کی پیچھے بات ہو رہی ہے اس لیے ترجمے میں ازواج مطہرات کہا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ حکم جو ہے تمام عورتوں، مسلمان عورتوں کے لیے ہے، اور جیسا کہ ازواج مطہرات کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ ہے تو ان کو حکم دے کر ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اور کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہاں پر محرم رشتے بتائے گئے ہیں کہ باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، اپنے میل جول کی عورتیں، پیچھے بھی آپ نے سورہ نور میں بھی پڑھا تھا، اپنے میل جول کی عورتوں سے پردہ نہیں۔ تو کیا نان مسلم عورتوں سے پردہ کیا جائے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ عورتوں میں بھی مختلف قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، مسلم نان مسلم کی بات نہیں ہے، بات ہے کریکٹر کی۔ بعض عورتیں کیسی ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ملتی ہیں اور باہر جا کے آپ کا تذکرہ کرتی ہیں۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مردوں کے سامنے دوسری عورتوں کے حسن کی تعریف کی جائے یا کسی بھی قسم کی تعریف کی جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جس مرد کے ساتھ، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، بھائی ہے، باپ ہے، آپ اپنی کسی سہیلی یا کسی کزن یا کسی اور کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ ایسی ہے، اس کے بال ایسے ہیں، وہ ایسے بولتی ہے، وہ اتنی سلیقے والی ہے، وہ ایسے چلتی ہے، وہ ایسے پکاتی ہے، اس نے ایسا زبردست کیک بنایا، آپ اس کی تعریفیں کریں گے تو پھر شیطان کیا کرے گا؟ اس دوسرے کے لیے تو وہ نامحرم ہے، تو اس کے دل میں وہ غلط خیال بھی ڈال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی عورتیں جو عورتوں کے خاص طور پر حسن کو ڈسکرائب کرتی ہیں باہر جا کے، ایسی عورتوں سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ذرا ڈھک کے ملنے کا حکم ہے، تاکہ وہ آپ کو باہر جا کے ڈسکرائب نہ کرے کہ وہ ایسی دکھتی ہے اور ایسی دکھتی ہے۔ یا پھر یہ کہ جو برے کردار کی عورتیں ہوتی ہیں، جن کا کام ہی برا ہوتا ہے۔ تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ محرم رشتے کون سے ہیں، ٹھیک ہے، گھروں میں آزادانہ کون آ جا سکتا ہے، اور آزادانہ میں بھی پھر پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اپنے گھروں میں بھی، اپنے گھر سے زیادہ بندہ آزادانہ کہاں آ جا سکتا ہے، تو اس میں بھی اجازت لے کر سلام کر کے داخل، تو باپ ہو یا بھائی ہو، بھانجا بھتیجا ہو یا کوئی بھی، تو وہ گھر میں جب داخل ہوں گے تو اجازت لے کر سلام کر کے داخل ہوں گے۔ پھر یاد رکھیے آپ کے بھانجے بھتیجے آپ کی بہو بیٹیوں کے لیے نامحرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو there should be some limits۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا تذکرہ سنا اور مجھ پر درود نہ بھیجا اس نے جنت کا راستہ گم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو سب سے مختصراً جو درود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں وہ درود پڑھنے سے بچنا چاہیے جو ہم نے خود بنا رکھے ہیں اور جن میں شرک ہوتا ہے، جیسے درود ماہی، درود تنجینہ، درود تاج اور اسی طرح کے اور درود بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں شرک ہے باقاعدہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام سے مسنون بھی نہیں ہے۔ سب سے مختصر مسنون جو درود ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا پھر آپ درود ابراہیمی پڑھیے یا مسنون درود اور بھی آپ کو نماز کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔
اللہ کو اذیت دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی غلط بات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھلا کر بدعتوں میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والی بات ہے۔ اور اس دور میں تو پھر جو لوگ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں چھانٹتے تھے یا آپ کو جھوٹا یا اس طرح سے اور باتیں کہتے تھے، وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا۔ اور پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ جو معصوم عورتیں ہوتی ہیں، یعنی مومن عورتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے جلباب، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں پردے کا حکم کہاں ہے؟ تو اب آپ پڑھ رہے ہیں نا سورہ نور میں بھی، اور اب آپ یہ سورہ احزاب میں بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جلباب کہتے ہیں اس چادر کو جو ایکسٹرا ہوتی ہے اور جو سر کے اوپر سے ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سر کے اوپر سے اس طرح ڈالی جاتی ہے کہ وہ پھر آدھا سے زیادہ جو ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا گھونگھٹ نکالنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک آلٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کا برقع ہو گیا کہ آپ برقع پہن لیتے ہیں اور اوپر سے آپ ایک چادر لے لیتے ہیں یا وہ حجاب بنا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مقصد کیا ہے کہ چہرے کو بھی کور کیا جائے اور سینے کو بھی۔ وہ حجاب نہیں ہوتے کہ جو بچیاں صرف سر کے اوپر لپیٹ لیتی ہیں اور کندھوں تک بمشکل آتے ہیں اور نیچے سینہ جو ہے وہ اسی طرح سے واضح ہو رہا ہوتا ہے، وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے گاؤن پہننے کا، ٹھیک ہے۔ تو سینے کے اوپر سے ڈھکا ہونا ضروری ہوتا ہے، عورت کے محاسن چھپے ہوئے ہونے چاہیے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، ٹھیک ہے۔ ایسا ڈریس بچیاں پہنتی ہیں آج کل، سکن ٹائٹ قسم کی ٹی شرٹس یا لانگ شرٹس اور سکن ٹائٹ پجامے، اور اوپر ذرا سا وہ کپڑے کا ٹکڑا لپیٹ کے سمجھتی ہیں ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا، اور پیچھے سے ان کے ہپس کی شیپ بھی واضح ہو رہی ہوتی ہے اور آگے سے سینہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے اور ٹانگوں کی پنڈلیاں اور اوپر سے جو ہے وہ ساری چاقوں میں سے جو ہے ٹانگ کی شیپ جھانک رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ ہم مائیں خود تو دو برقعے پہن لیتی ہیں اور بچیوں کو ایسا لباس پہناتی ہیں، تو انہیں اس چیز کا شعور دیں، جو آپ انہیں لا کے دیں گی وہ وہی پہنیں گی نا، وہ خود تو نہیں بازار سے خرید کے لاتی۔ اور اگر وہ ضد کرتی ہیں تو انہیں پیار سے سمجھائیں، اور اگر ان کو بہت ہی زیادہ شوق ہے ایسا ڈریس پہننے کا، تو اگر گھر میں جوان بھائی موجود نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو انہیں کہیں جی بیٹا گھر میں پہن کے شوق پورا کر لیں، لیکن جب آپ کے والد آئیں یا بڑا بھائی یا جوان چھوٹا بھائی بھی اگر جوان ہو چکا ہے تو پھر آپ اس کے سامنے یہ ڈریس نہ پہنیں، شوق پورا کر لیں اپنا، اندر کمرے میں پہن کے چلتی پھرتی رہیں، تو وہ بھی پیسے ضائع کرنے والی بات ہے اگر وہ باہر نہیں پہن کے جا سکتی۔ بہرحال یہ چیزیں اب آپ کو اپنی حکمت کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنا ہے، لیکن اس طرح کی ڈریسنگ جو ہے وہ منع ہے۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، یعنی عام لوگوں عورتوں کی نسبت جو پردے میں ہوں گی خواتین تو اور پردے کا حق ادا کرنے والی ہوں گی۔ یاد رکھیے پردے کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی چال بھی مناسب ہو، ان کی آواز بھی مناسب ہو، وہ خود بھی کورڈ ہو اور وہ نگاہیں چکا کے رکھے۔ یہ نہیں کہ ڈھک تو لیا، برقع تو پہن لیا، لیکن چال ایسی ہے کہ لہراتی بھی چل رہی ہیں اور آواز ایسی ہے کہ لوچدار ہے اور آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور اس کے اوپر ہیوی میک اپ کیا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں بہت دفعہ چونکہ رپیٹ ہو چکی ہیں تو میں بہت تفصیل میں آپ کو نہیں لے کے جاتی، لیکن بہرحال آپ یہ چیزیں جانتے ہیں کہ پردے کا فلسفہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس مسلمان عورتیں اس طرح پردے کا حق ادا کرتی ہیں تو وہ دیکھنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی خرابی میں مبتلا ہونے والی نہیں ہے، تو پھر وہ ان کو ستاتے نہیں ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کہ جو بالکل ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفس کے اس قدر پجاری ہوتے ہیں کہ وہ ایسی عورتوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، تو بات یہی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس عورت کم از کم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سچی ہے کہ میں نے موقع نہیں دیا اس کو، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی اس کو اس کے گناہ کا جو ہے وہ بدلہ دے گا جس نے اس کے ساتھ اس کو ستایا ہوگا۔ اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ عورتوں کے پردے کے حکم جہاں آئے ہیں وہ تو آئے ہی ہیں، لیکن لڑکوں کی مردوں کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سورہ نور میں آپ نے دیکھا کہ مردوں کا غض بصر کا حکم جو ہے وہ عورتوں سے پہلے آیا، تو مردوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، بلکہ میرا خیال ہے زیادہ ضروری ہے کیونکہ باہر زیادہ انہوں نے نکلنا ہوتا ہے۔
اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے. یعنی ان کے لیے پھر آپ کو، یہ منافق تھے نا، ہر بات پھیلاتے تھے لا کے اور کچھ کی کچھ بنا کے لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھاتے تھے، دشمن اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مر جائیں گے، لٹ جائیں گے. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ کو ہم ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے. یعنی ان کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے گا کہ ان کی کوئی پکڑ دھکڑ ہو، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے آپ کے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کا طریقہ ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہیے اس کا علم تو اللہ کی کو ہے. آپ کو کیا خبر شاید قریبی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور وہ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کرتی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور وہ کہیں گے کہ اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا. اب اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی. پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کی بھی برات فرماتا ہے، جیسے حضرت عائشہ کی برات فرمائی. حضرت موسیٰ کو ان کے لوگ اذیت دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس الزام سے بری کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو رسوا ہونے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو لوگوں کے حوالے نہیں کرتے اور وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی باعزت تھے. حضرت موسیٰ کی بات ہوگی. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. امانت کیا ہے؟ ایمان. پہاڑ اور آسمان اور زمین جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کتنا بڑا ظلم ہے، اور قرآن پورے کا پورا قرآن آپ کی ٹریننگ کس چیز کے لیے کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو قرآن ہے اس کو پورے کا پورا لینا ہے، پک اینڈ چوز نہیں ہم کر سکتے. لیکن انسان کیا کرتا ہے، اس نے یہ ذمہ داری تو لے لی قرآن کی، ایمان کی، لیکن وہ کیا کرتا ہے پھر اس میں سے پک اینڈ چوز کرتا ہے. اور جو لوگ اپنی مرضی کے مطلب نکالتے ہیں، اپنی مرضی کے احکامات دیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور باقی قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اس سے ڈر کے زمین آسمان اور پہاڑوں نے اس امانت کو نہیں کیا. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر بھی فرمانے والا اور رحیم ہے. یعنی ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، قرآن کے احکامات پر اپنی پوری کوشش کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. پھر بھی اگر ہم سے کوئی غلطی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر اب ہم توبہ استغفار کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ مومنوں کی توبہ ضرور قبول کر لیتا ہے. اور اگر مرنے سے پہلے کافر یا مشرک بھی توبہ کر لیں موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو زندگی بھر اللہ کی نہیں سنتا تو پھر اس کو موت کے وقت بھی پھر کم ہی نصیب ہوتی ہے توبہ کرنا. سورہ سبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. ہم اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے.
جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہیے قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی کہ وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ قیامت کس لیے قائم ہوگی؟ ظالم کو تو اس کا بدلہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن مومن جو دنیا میں اپنی خواہش نفس کو قربان کرتا ہے، اپنی پسند کو اللہ کی چاہت کی خاطر قربان کر دیتا ہے، دکھ بھی برداشت کرتا ہے، تکلیف بھی، مشکلات بھی، آزمائشیں بھی، ہر چیز کو استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرتا ہے، تو وہ ایک ٹف لائف گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن دنیا میں انجوائے نہیں کرتا، انجوائے کر ہی نہیں سکتا، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر دوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے تاکہ اس کو وہ بڑا اجر دے سکے جس کا وہ حقدار ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھ لیجئے پھر علم کی اہمیت، ہر بارے میں آتا ہے علم کی اہمیت، تو پھر ہم کیسے قرآن کا علم حاصل کیے بغیر ایک با مقصد اور ایک مومنانہ زندگی گزار سکتے ہیں؟ منکرین نے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہوتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو وہ ایک مجنون کی پھڑ سمجھتے تھے۔ کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، ورنہ تو سامنے کی حقیقت ہے کہ وہ خود بھی تو پیدا ہوئے، خود کہاں سے آئے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ تو جس اللہ نے ان کو ایک دفعہ پیدا کیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور ہم نے پرندوں کو بھی یہ حکم دیا، ہم نے لوہے کو اس کے ہاتھ میں نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بناؤ اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھو۔ زرہ سازی کی صنعت حضرت داؤد نے شروع کی تھی۔ اور پھر یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا حضرت داؤد کو، تو ساتھ میں کیا کہا؟ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیکنالوجی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومتیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیے جو ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یہ نہیں کہا کہ بس یہ سب کچھ تمہیں مل گیا اور تم بہت اچھے ہو، بس یہی کافی ہے۔ نہیں، اعملوا صالح، نیک کام بھی کرو، نیکیاں بھی کرو۔ انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک تھا۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا شیشہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہماری حکم کی سرتابی کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا، لیکن وہی بات کہ وہ کنٹرول میں کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھی تابع کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، کچھ مخلوق ہمارے بھی تابع ہیں، جیسے ہمارے پیٹس ہوتے ہیں، جیسے گھوڑا ہو گیا یا دیگر جاندار ہو گئے، یا پھر انسان ہی بعض ہمارے تابع ہوتے ہیں۔ تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ان کے مالک ہیں، ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ ایسا نہیں ہے، ہم ان کے مالک نہیں ہوتے۔
اللہ نے ان کو ہماری تابع فرمانی میں لگایا ہے، اصل مالک تو اللہ ہی ہے، ہمیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ اس کے لیے بناتے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بڑی بھاری دیگیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ان کو، اتنی بڑی سلطنت دی، تو پھر کیا کہا؟ اعملوا آل داود شکرا، آل داود شکر اللہ کے شکرانے میں نیک عمل کر۔ تو شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی تو پھر آپ اس کے لیے نیکیوں کو اور بڑھا دیں۔ سجدہ شکر ہوتا ہے نا، سجدہ شکر کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فرما برداری، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دیتا ہے۔ تو جب کچھ ملتا ہے، جب آپ کو لگتا ہے، اور لگنا چاہیے ہمیشہ کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے اللہ نے کسی مصیبت سے نکال لیا ہے یا اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس شکرانے کے طور پر اللہ کی فرما برداری اور بڑھا دیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ شیطان نے یہی اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ تو کم ہی ان میں سے شکر گزار پائے گا۔ ناشکری اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یاد رکھیں۔ اور عورتیں بہت ناشکری ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں اور بڑی جلدی ناشکری کرتی ہیں ہر معاملے میں۔ یہ قرآن کا علم ہی ہے جو ہمیں شکر کرنا سکھاتا ہے، جو ہمیں ہماری ناپسندیدہ معاملات میں بھی شکر کرنا سکھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے جن کا مزاج یا جن کا معاملہ ہمارے ساتھ ہمیں تنگ کرنے والا ہوتا ہے، تو اس پر بھی ہم شکر کرتے ہیں۔ یہ شکر گزاری ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے۔ اور جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی اس گن کے سوا کوئی چیز نہ تھی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا نا کہ جنات غیب کو جانتے۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ شاید یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن جو ہے وہ غیب جانتے۔ تو جن غیب نہیں جانتے تھے، پتہ ہوتا انہیں تو وہ سمجھ جاتے کہ سلیمان تو فوت ہو چکے ہیں۔ سلیمان کے ڈر سے تو وہ کام کر رہے تھے، یہ ہیکل کی تعمیر کر رہے تھے۔ ہیکل کی تعمیر میں سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اپنی چھڑی کے سہارے، تو وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ اس چھڑی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ گھن نے ان کی چھڑی کو کھا لیا۔ اب آپ خود دیکھیں گے کتنا عرصہ لگ گیا ہوگا، اور وہ گر گئے۔ تو پھر جنوں کو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو جن غیب جاننے والے نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے دوسروں کو نصیحت کرتا ہے۔ جنوں کو بھی نصیحت ہوگی نا اس بات سے کہ اگر ان کے اندر یہ کوئی گھمنڈ تھا کہ وہ غیب جانتے تو انہیں بھی پتہ لگ گیا کہ وہ غیب نہیں جانتے، اور اس بات سے پھر دیگر انسانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جن غیب نہیں جانتے۔ سبا کے لیے ان کے مساکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا۔ ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئی۔ آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پیچھے 2 باغوں کی جگہ ایسے باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیلیاں۔ یہ تھا ان کے اس ناشکری کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ ناشکری نعمتیں کھا جاتی۔ بعض اوقات بچے تنگ کرتے نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو مائیں پھر کیا کرتی ہیں؟ چڑتی ہیں، اور ان کے لیے ایسی باتیں کہہ دیتی ہیں کہ جو نامناسب ہوتی ہیں۔ یعنی وہ اس طرح سے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا لان تان کرنا، یہ ناشکری ہے نا۔ دیکھیں ان کو جن کو اللہ نے نہیں دیے بچے، تو کبھی بھی ناشکری نہ کریں۔ ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، یا اگر اللہ تعالیٰ فزیکلی ان کو واپس نہیں لیتا تو اس کی برکت ختم ہو جاتی، آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔